العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بحمد اللہ تعالی ہم ریاض الصالحین کے 10 چیپٹرز مکمل کر چکے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 11 جی ہاں چیپٹر نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے۔ جس حد تک بن سکا اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیکھ کر اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے، دوسروں تک پہنچا کر ثواب جاریہ کے مستحق بنیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ثواب جاریہ کے مستحق بن جائیں۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارا سبق ہے مجاہدے کے متعلق، باب المجاہدہ، the struggle in the cause of Allah۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اپنے مطلوب کو پانے کے لیے انسان کو انتھک محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ بغیر محنت اور کوشش کے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تو ہی نگیں ہوا۔ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اپنے مقصد میں حائل ہونے والی اپنی خواہشات کو توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تکالیف پر صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کی منزل مقصود اور مطلوب کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ یقیناً واضح ہے کہ مسلمان کی منزل مقصود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اسے اللہ تبارک و تعالی بے بہا انعامات سے نوازے گا اور دائمی اور ابدی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرمائے گا۔ اس عظیم منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وشز کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ترک کرنا پڑتا ہے۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ As for those who strive hard in us, our cause, we will surely guide them to our paths, Allah's religion, Islamic monotheism, and verily Allah is with the muhsineen, good doers۔ اس آیہ مبارکہ کی جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں، علامہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں سیدھے راستے کی ہم انہیں یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ پا لیں۔ جب وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ میری اور میرے محبوب کی رضا کو پا لیتے ہیں۔ اور ایک کوئی یہ بھی ہے کہ نیکیوں پر صبر کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات، جی ہاں ڈیزائرز، وشز کی مخالفت کرنا سب سے افضل جہاد ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جو طلب علم میں کوشش کرے ہم اسے عمل کی راہ دیں گے۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں جو سنتیں اپنانے کی کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کے تحت فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے، ہم انہیں اجر دیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں، وقال تعالی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ چیپٹر نمبر 15 ہے ورس نمبر 99۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مرد دم تک اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت میں رہو، and worship your Lord until there comes unto you the certainty, death۔ علامہ بیضاوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت میں جو یقین کا لفظ یوز کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے موت، یعنی مرتے دم تک ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کی عبادت میں محو رہو، مشغول رہو، اس سے ایک لمحہ بھر بھی دور نہ ہو۔ وقال تعالی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ And remember the name of your Rabb and devote yourself to him with a complete devotion۔ تفسیر بیضاوی میں ہے، یعنی دن رات اس کا ذکر کرتے رہو، ہر لمحہ اسے جپتے رہو، اس کے ترانے الاپتے رہو، اس کے ذکر میں مشغول رہو، اس کی تسبیح اور تحلیل میں، اس کی تقدیس میں، تحمید میں، نماز میں، تلاوت میں، قرآن میں، علم کی مجلس میں، جس مجلس میں حد الامکان جو نیکی تم سے بن پڑے، جس طرح تم اللہ کی یاد کر سکو، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اور فرمایا اللہ کی عبادت کے ذریعے اسی کے ہو رہو، اور ما سوا کو اپنے دل سے نکال دو، اپنے دل کو فقط اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا مسکن اور ٹھکانہ بناؤ۔ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ So whosoever does good equal to the weight of an atom, a small ant shall see it۔ علامہ علاء الدین بن علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، چھوٹی چونٹی کے وزن کے برابر جو چیز ہو وہ ذرہ کہلاتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے جو مٹی ہاتھ پر لگ جائے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن ہو یا کافر، جس نے بھی جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے وہ دکھائے گا۔ مومنین کے اچھے عمل انہیں دکھائے جائیں گے تو کیا ہوگا، ان کے نیکیاں ایکسیپٹ کر لی جائیں گی اور برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔ کافر کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور اس کے گناہوں پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، یعنی اللہ کے ہاں تمہیں بڑا ثواب ملے گا۔ And whatever good you send before you for yourselves, nawafil, non-obligatory acts of worship, prayers, charity, fasting, hajj, umrah, you will certainly find it with Allah better and greater in reward۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے مومنو، دنیا میں رہتے ہوئے تم جو صدقہ و خیرات کرو گے، راہ خدا اور دیگر بھلائی کے کاموں میں سپینڈ کرو گے، مال کو خرچ کرو گے، اسی طرح اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرو گے تو ارشاد فرمایا بروز قیامت ان تمام نیک اعمال کا جو ثواب تم اللہ کے ہاں پاؤ گے وہ ان اعمال سے بہت زیادہ اور بہت بہتر ہوگا جو اعمال تم نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ And whatever you spend in good, surely Allah knows it well۔ علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا قتادہ فرماتے ہیں جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے پاس سیو رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اور اللہ اسے جانتا ہے، اس کی قدر فرماتا ہے، اور اللہ سے زیادہ نہ کوئی قدردان ہے اور نہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ریوارڈ دینے والا، نہ ہی کوئی اجر دینے والا ہے۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ دشمن سے جنگ کرنا، پوری طاقت لگا دینا، پوری کوشش کرنا۔ اصطلاح میں اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، جیسے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نفس کو عبادت کے علاوہ دیگر مشاغل سے روکنے کا نام مجاہدہ، یعنی نفس کو عبادت میں مشغول کر لینے کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ۔
اسی طرح ابو القاسم عبد الکریم حوازن کشیری فرماتے ہیں مجاہدہ نفس کی اصل یہ ہے کہ نفس کا مانوس چیزوں سے رک جانا اور اسے اس کی خواہشات کے خلاف پر آمادہ کرنا، اور مجاہدہ کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے جمی احوال سے باخبر رہے، ورنہ جیسے ہی وہ نفس کی خبرگیری سے غافل ہوگا شیطان اور نفس اسے بہکا کر ناجائز امور میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے، اور ویسے حدیث کا نمبر 95 ہے۔ فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور ارشاد فرمایا میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواہ البخاری۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ Abu Hurairah radiallahu ta'ala reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah the Exalted has said, I will declare war against him who shows hostility to my friend, to a pious worshipper of mine, and the most beloved thing with which my slave comes near to me is what I have enjoined upon him. And my slave keeps on coming closer to me through performing nawafil, prayer, or doing extra deeds beside what is obligatory till I love him. When I love him, I become his hearing with which he hears, his seeing with which he sees. Allah says, his hand with which he strikes, and his leg with which he walks. And if he asks something from me, I give him. And if he asks my protection, refuge, I protect him. حدیث پاک کی شرح دیکھتے ہیں، ولی کون ہے؟ ولی کی تعریف جانتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو ممکنہ حد تک اللہ اور اس کی صفات عالیہ کا، اللہ کی صفات کا عارف ہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے اور ہر قسم کے گناہوں اور مباح اشیاء کی لذات اور شہوات میں مشغول ہونے سے بچتا ہو۔ ارشاد فرمایا فقط آذنتہ بالحرب، آدھا لفظ آدھا استعمال ہوا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ باب مفعلہ سے، اور آپ کو پتہ ہے مفعلہ عموماً جانبین سے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی ایک جانب سے بھی فعل کے واقع ہونے کے لیے باب مفعلہ یوز کیا جاتا ہے، جیسے وسارعوا میں کہ باب مفعلہ سے ہے لیکن یہاں سرعت دوڑنے کا فعل جانبین سے نہیں بلکہ فقط بندوں کی طرف سے ہے۔ اسی طرح تو یہاں پر بھی فقط ایک ہی طرف سے ہے، من عاد لی ولیًا، فرمایا آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا جنگی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فقط آذنتہ بالحرب، اور ارشاد فرمایا بندہ میرے نزدیک کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کسی ولی سے اس لیے بغض اور عداوت رکھنا کہ وہ اللہ کا ولی ہے یہ کفر ہے۔ ملا علی قاری فرماتے دو قسم کے گناہ گار ایسے ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا، ایک وہ جو سود خور ہے اور دوسرا وہ جو اولیاء کا دشمن ہے۔ آپ کو معلوم ہے
فرائض ادا کرنے میں ثواب کی امید ہے، اور جو فرائض ادا نہیں کرے گا تو اسے عذاب ملے گا۔ نوافل ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن ترک کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور فرائض معمور بھی ہی ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص فرائض ترک کیے ہوئے ہو اور نوافل ادا کرتا رہے تو اس کے سارے نوافل زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، مقبول نہ ہوں گے۔ علماء نے فرمایا اس کے فرائض قضا ہو گئے ہوں، وہ بجائے نوافل کے فرائض جو ہے نا وہ فرائض کی قضا کرے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صرف فرائض و واجبات ادا کرنے والا اور فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل ادا کرنے والا، یہ دو قسم کے اللہ کے بندے ہو گئے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ان کا مالک انہیں پھل لانے کا حکم دے تو جو فرائض واجبات کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے وہ پھل ایک خوبصورت ٹوکری میں خوشبو اور پھلوں کے ساتھ مزین کر کے لائے اور دوسرا اپنی جھولی میں ڈال کر لے آئے، تو دونوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن محبوب کون ہوگا؟ محبوب وہی ہوگا نا جس نے ان کو اچھے طریقے سے سلیقے سے رکھا اور لے کر آیا۔ تو ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرائض میرے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، لیکن فرائض کے ساتھ جو نوافل بھی ادا کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو ارشاد فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پھر میں اس کے اعضاء کو شر شیطان سے محفوظ کر دیتا ہوں، پھر وہ میری تخلیقات کو دیکھتا ہے تو اس میں غور و فکر کرتا ہے، میری معرفت تک پہنچتا ہے، پھر وہ اس چیز کو پکڑتا ہے جس کو پکڑنا میں نے حلال قرار دیا ہے، اس سے بچتا ہے جس سے میں نے منع کر دیا ہے، پھر وہ سنتا ہے، وہ کلام الہی سنتا ہے، وہ میرے نبی کی حدیثیں سنتا ہے، پھر وہ سنتا ہے جو میں نے سننے کا اسے حکم دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے خالی نہیں لوٹاتا، جب وہ میرا ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی پابند بنائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اپنے اولیاء کی دشمنی اور بغض سے محفوظ فرمائے، ہمیں فقط ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے اور ویسے حدیث نمبر 96 ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل قال، حضرت انس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ قال، ارشاد فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جب وہ مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 گز قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ Anas reported Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah says, when a slave of mine draws near to me a span, I draw near to him a cubit. And if he draws near to me a cubit, I draw near to him a fathom. And if he comes to me walking, I go to him running. علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ظاہری معنی لینا محال ہے کیونکہ اللہ چلنے دوڑنے سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اپنی توفیق، رحمت، اعانت، فضل، کرم اس کے قریب کر دیتا ہوں۔ بندہ جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے میں اتنا ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اس پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 96 ہے اور اس باب کی 97 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 3 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان میں غفلت کرنے کی وجہ سے خسارہ اٹھاتے ہیں اور وہ تندرستی اور فراغت ہے۔ ابن عباس reported Messenger of Allah said there are 2 blessings in which many people incur loss, they are health and free time for doing good۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں نعمت کسے کہتے ہیں؟
عمدہ حالت کو نعمت کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نعمت ایسے نفع کو کہتے ہیں جو بطریق احسان کسی غیر کو دی جائے، اور جو خسارے کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد بیع یعنی خرید و فروخت میں خسارہ ہے، یعنی صحت و فراغت یہ دو ایسے امور ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں اگر ان کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، انہیں یوز نہ کیا جائے جہاں کرنا چاہیے تھا، تو یہ دو نعمتیں پانے والا شخص نقصان اٹھائے گا، یعنی وہ ان دونوں کو نقصان کے ساتھ فروخت کر دے گا۔ اس لیے اپنی آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا کا مسئلہ، اس کی وبا آئی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم موجود ہے، لیکن افسوس 100 کروڑ افسوس، ہم وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنے اس کوارنٹائن کو قرآن ٹائم بنائیے اور قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی کا موٹیو ملے۔ اللہ ہمیں بے جا مصروفیت سے پہلے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 98 ہے، اور اس باب کی حدیث نمبر 4 ہے۔ الرابع عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ فقلت له۔ عائشہ روایت کرتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدمین شریفین شک ہو جاتے۔ میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آقا آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جبکہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عائشہ said Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would stand in prayer so long that the skin of his feet would crack. I asked him, why do you do this? یا رسول اللہ لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آقا جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ He said, should I not be a grateful slave of Allah؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شارح حدیث علامہ ابن بطال فرماتے ہیں انسان کا اپنے آپ پر عبادت میں شدت کرنا جائز ہے، چاہے تو کرے اور نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام جو معصوم عن الخطا ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان شانوں سے واقف ہیں جن سے ہم لوگ نہیں ہیں، وہ تو اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ حضور ارشاد فرمائے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں اور تم جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارے اعمال مقبول بھی ہیں یا نہیں، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے کیا ہے، اور ہم یوں کہیں کہ یار عبادت میں شدت نہ کریں، اپنے نفس کو سختی میں نہ ڈالیں، کیسی عجیب بات ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جس حد تک بن سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کی کثرت کرو، قرآن کی کثرت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ علامہ ابن حجر شرح شمائل میں حضور کے اس جواب کی آقا نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا میں اس وجہ سے عبادت میں مشقت کو چھوڑ دوں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں اس کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ اگرچہ اس نے میری بخشش فرما دی ہے، لیکن میں نے کثرت عبادت کو خود پر اس لیے لازم کر لیا ہے تاکہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ نیز آقا کے قول کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ میرا اللہ کی عبادت کرنا گناہوں کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے مجھ پر کثیر انعامات کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے۔ سیدنا قبیصہ بیان کرتے ہیں میں نے سفیان ثوری کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے رب کی بلا حجاب زیارت کی، اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تو آنسوؤں اور دقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کیا کرتا تھا، جنت تیرے سامنے ہے، جو محل لینا چاہے لے لے اور میری زیارت کر کیونکہ میں تجھ سے دور نہیں ہوں۔ تو محترمہ احبا ہمیں چاہیے کہ ہم
عبادت کی کثرت کریں، خصوص بالخصوص رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ حدیث نمبر 99 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 5 ہے۔ الخامس عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے، یعنی شب بیداری فرماتے ہیں۔ وائی قضا اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش کرتے۔ وجدہ وشد المئزر، اور تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم would pray all the night and would keep his family awake for the prayers. He tied his lower garments, avoided sleeping with his wives, and devoted himself entirely to prayer and supplication. علامہ ابو زکریا یحییٰ شرف بن نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں العشر الاواخر سے مراد رمضان کا مہینہ ہے، میزر سے مراد اعزار یعنی تہبند۔ اس جملے میں ازواج مطہرات سے اجتناب کرنے کے متعلق کنایہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عبادت کے لیے کوشش کرنا، جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے اس کام کے لیے اپنی کمر کس لی، یعنی میں تیار ہو گیا۔ اگر ہم عبادت کے اعتبار سے دیکھیں، رات کو زندہ کرنا یعنی عابد کے اعتبار سے دیکھیں تو رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا جب کوئی شخص اس نیند کو چھوڑ کر، وہ نیند اللہ یتوفی الانفس حین موتہا جسے موت کہا گیا ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو زندہ کر دیا۔ اور اگر ہم رات کے اعتبار سے دیکھیں تو رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر قیام کرنے کی وجہ سے عابد کی رات اس کے دن کے مانند ہو گئی، اس نے اس کو اپنے دن کی طرح بنا لیا۔ اور پتہ چلا ای قضا اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ جہاں ہم انہیں کھانے کے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، جہاں ہم ان سے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں شیئر کرتے ہیں، وہاں اس بات کی بھی ہمیں چاہیے کہ انہیں دعوت دیں، آؤ نماز پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن سنیں، آؤ قرآن سیکھیں۔ اور اسی طرح جب رمضان آئے ہمیں حتی الامکان رمضان کے علاوہ بھی نیکیاں کرنے میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اور بالخصوص اس کے آخری عشرے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب و تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر اس باب کی 6 ہے السادس، اور ویسے حدیث نمبر 100 ہے 100 ہے السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے نزدیک قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ وفی کل خیر، البتہ ہر ایک میں بھلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَهُ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس چیز کی خواہش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے مقدر فرمایا، جو چاہا وہ کیا، کیونکہ جو لفظ اگر ہے یہ شیطانی عمل کو کھول دیتا ہے۔ Abu Hurairah reported Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, a strong believer is better and dearer to Allah than a weak one, and both are good. Adhere to that which is beneficial for you. Keep asking Allah for help and do not refrain from it. If you are afflicted in any way, do not say, if I had taken this or that step, it would have resulted into such and such. But say only, Allah so determined and did as he willed. The word if opens the gates of satanic thoughts. علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن قوی کون؟ مومن قوی وہ ہے جو اپنے نفس کو توڑتا ہے،
جو اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا، جو آخرت کی تیاری میں زیادہ قوی ہے. اور مومن ضعیف وہ ہے کہ جو آخرت کے معاملے میں کمزور ہے، عبادات کی طرف نہیں آتا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور تعریف فرماتے ہیں قوی مومن وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتا ہو، نیز اس مال سے دنیا کا طلبگار اور دنیاوی مال و متاع جمع کرنے پر حریص نہ ہو. حریص کسے کہتے ہیں اور ضعیف مومن کسے کہتے ہیں؟ تو ضعیف مومن کی تعریف علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قوی مومن کا جو عکس ہے وہی ضعیف ہے. حرص، احرص، حضور نے ارشاد فرمایا حرص کر، خواہش کر. تو حرص کسی چیز کی زیادتی کو کہتے ہیں. وہ فقط مال کا حریص ہونا نہیں، وہ نیکیوں کا حریص ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو تمہارے لیے دارین میں مفید ہو اس کی تم حرص کرو، یعنی اس کی زیادتی چاہو. اور ارشاد فرمایا وستعین باللہ، اللہ سے مدد چاہو. جی ہاں، ہمیں اپنے معاملات میں اللہ سے مدد چاہنی چاہیے. اور ارشاد فرمایا اگر کوئی مصیبت پہنچے تو پھر طرح طرح کے ہیلے اور بہانے نہ تراش، بلکہ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر تسلیم کر اور مولا کی رضا پر راضی رہ، اور یوں کہہ اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھا تھا ویسا ہو گیا. حدیث نمبر 101 ہے السابع، اور اس باب کی حدیث نمبر 7 ہے عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، متفق علیہ. فرمایا دوزخ کو شہوتوں سے اور جنت کو تکالیف اور مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا. مسلم کی ایک روایت میں ہے حجبت کی جگہ حفت کا لفظ آیا، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی بندے اور جنت و دوزخ کے درمیان یہی مصیبتیں اور شہوات حائل ہیں، پس جب وہ ان اعمال کو کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ابو ہریرہ reported Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the hellfire is surrounded with all kinds of desires and passions while Jannah is surrounded with adversities. حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا، یعنی جہنم کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بظاہر دیکھیں تو بڑا خوش نما ہے، بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس راہ پر چلنا بڑا آسان ہے، اس سے بچنا نہایت دشوار ہے. راہ میں قدم قدم پر نفس کے لیے راحتیں ہیں، نفس اس راستے پر چلنے میں رغبت رکھتا ہے، لیکن بظاہر خوش نما نظر آنے والا راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. جس طرح دوزخ شہوات سے گھری ہوئی ہے، اسی طرح اگر ہم جنت کو دیکھیں اللہ نے سختیوں اور تکالیف سے جنت کو ڈھانپ دیا. جنت خود بہت حسین ہے، لیکن اس کی طرف جانے والی راہ بہت دشوار، بہت کٹھن ہے. مفسر شہیر، محدث کبیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوزخ خود خطرناک ہے، مگر راستے میں بہت ساری بناوٹی پھول اور باغات موجود ہیں. دنیا کے گناہ گار، بدکار بدکاریاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بظاہر بہت اچھی لگتی ہیں. یہ بدکاریاں دوزخ کا راستہ ہیں. جنت بڑا باردار باغ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، مگر اس کا راستہ خاردار ہے، کانٹوں سے پر ہے، جسے طے کرنا نفس پر گرا ہے، بھاری ہے، مشقت میں پڑنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ جنت کا راستہ ہے. طاعت پر ہمیشگی، شہوت سے علیحدگی واقعی مشقت کی چیزیں. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے مرفوعاً حدیث مروی ہے، مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جا جنت دیکھ کے آ. جناب جبریل گئے، جنت کو دیکھ کے آئے، فرمانے لگے مولا یہ اس قدر حسین ہے، اس کے متعلق جو سنے گا اس میں داخل ہونا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کو مصائب سے گھیر دیا جائے. جنت کو مصائب سے گھیر دیا گیا. جناب جبریل کو پھر حکم دیا جا اور جنت کا مشاہدہ کر کے آ. جناب جبرائیل پھر گئے، دیکھ کے آئے، عرض کی مولا اس میں تو کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا. فرمایا جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ. جہنم کو دیکھا تو عرض کی مولا اس کے متعلق جو سنے گا تو کوئی اس میں داخل ہونا نہ چاہے گا. اللہ نے فرمایا جہنم کو شہوات کے ساتھ گھیر دو. چنانچہ جہنم کو شہوات کے ساتھ گھیر دیا گیا. اب پھر حکم دیا کہ اے جبریل جا اور
جہنم کا معائنہ کر کے عرض کی. اب جب جناب جبریل گئے تو واپس آ کر بتایا، عرض کی مولا یہ راستہ تو اس قدر مزین ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف جائے گا، اس سے تو کوئی بچ نہ پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، خواہشات نفس پر چلنے کے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں عبادات کی مشقتیں اٹھانے اور ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 102 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 8 ہے. ان ابی عبداللہ حذیفہ بن یمان بصاحبی الانصاری المعروف بصاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ. سیدنا ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان انصاری جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر یعنی ہمراز ہونے کے لقب سے معروف ہیں، فرماتے ہیں ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا. فافتتح البقرہ فقلت یرکع عند المئہ ثم مدا فقلت يصلي بها في ركعة فمدا فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسوال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان وقوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. فرماتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا. آقا نے سورہ بقرہ شروع فرمائی. میں نے دل میں سوچا کہ شاید 100 آیات پڑھنے پر رکوع فرمائے، مگر آپ پڑھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ شاید پوری سورت پڑھیں گے پھر رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ مسلسل پڑھتے رہے. میں نے خیال کیا کہ آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع فرما دی، اسے مکمل پڑھا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی، اسے بھی مکمل پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے. جب آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح پڑھتے یعنی سبحان اللہ کہتے، اور جب آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں سوال یعنی اللہ سے مانگنا ہوتا تو آپ اللہ سے سوال کرتے. جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تعوذ یعنی پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور تقریباً اتنی دیر کھڑے رہے کہ آپ کا قومہ رکوع کے برابر ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، آپ کا سجدہ بھی تقریباً قیام کے برابر ہو گیا. حذیفہ reported, I offered Salat Tahajjud optional night prayer with the Prophet sallallahu alaihi wasallam one night, and he started reciting Surah Al-Baqarah. I thought that he would bow at the end of 100 verses, but he continued reciting. I then thought that he would perhaps recite the whole surah in a rak'ah, but he proceeded on, and I thought he would perhaps bow on completing this surah. He then started reciting Surah An-Nisa. He then started Surah Al Imran, and his recitation was unhurried. And when he recited the verses which referred to glory of Allah, he glorified him by saying Subhanallah. My Rabb, the Supreme, is far removed from every imperfection, the Great. And when he recited the verses that mention supplication, he supplicated. And when he recited the verses that mention seeking refuge of the Rabb, he sought his refuge. Then he bowed and said, My Rabb, the Supreme, is far removed from every imperfection. Subhana Rabbiyal Azim. His bowing lasted about the same length of time as his standing, and then on returning to the standing posture after ruku, he said, Allah listened, Sami Allahu liman hamida, to him who praised him, Rabbana walakal hamd. Then he stood about the same length of time as he had spent in bowing. He then prostrated himself and said, My Rabb, the Supreme, is far removed from every imperfection. Subhana Rabbiyal A'la. And his prostration lasted nearly the same length of time as his standing. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ آپ منافقین کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے تھے اور یہ معلومات آپ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ حضرت عمر بھی آپ سے منافقین کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ پتہ چلا نوافل میں ہم خلاف ترتیب بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نوافل کے علاوہ احناف کے نزدیک کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر یہاں تک ہمیں اس مزید یہ پتہ چلا کہ دوران نماز اگر کہیں تسبیح آ جائے تو ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تحمید آئے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، تعوذ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس میں؟ اس نماز میں جو نفلی نماز ہو، فرض نماز میں ایسا کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم پڑا، عامر بن قیس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے رکوع میں لے لو، تو سبحان ربی العظیم ادھر سے لیا گیا۔ اور پھر اسی طرح جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے سجدے میں لے لو۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور نوافل میں خلاف ترتیب قرات کرنا جائز کہ یہ نص سے ثابت ہے۔ نوافل میں اقتدا کرنا اور نماز تہجد کو طویل کرنا دونوں سنت سے ثابت ہیں، اور فرض نماز میں خلاف ترتیب صورتوں کی تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ سجدہ سہو کا حکم نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تہجد کی ادائیگی جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 103 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 9 ہے۔ التاسع عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ فاطال القیام حتی حممت بامر سوء قیل وما حممت به قال حممت ان اجلس واودع متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک رات میں حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی طویل قیام فرمایا، یہاں تک کہ میرے دل میں ایک برا خیال آیا۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا وہ برا خیال کیا تھا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ Ibn Mas'ud said, one night I joined the Prophet ﷺ in his optional salat. He prolonged the standing so much that I thought of doing something evil. He was asked, what did you intend to do? He replied, to sit down and leave him. یہ نماز کون سی تھی؟ علامہ محمد بن علان شافعی فرماتے ہیں یہ نماز تہجد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جتنا قیام فرماتے تھے یہ قیام اس سے بہت زیادہ طویل تھا، اس لیے آپ نے یہ سوچا تھکاوٹ کے سبب کہ میں بیٹھ جاؤں۔ ہر چند کے نفلی نماز میں بیٹھنا جائز ہے، اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نہیں بیٹھے، محض کس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پیش نظر تھا۔ پتہ چلا نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، حضور کی توقیر کرنا توحید کے ہرگز مخالف نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے، عبادت کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے، نماز ہو یا غیر نماز ہر حال میں آپ کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 104 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 10 ہے۔ العاشر عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا یتبع المیت المیت ثلاث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ فیبقى عملہ۔ فرمایا گھر والے، مال اور اس کا عمل، بس 2 چیزیں یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور ایک چیز یعنی اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے ہم غور و فکر کریں، ہم اپنی زندگی کو مال جمع کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، وہ مال کہ جو جمع کرنا انتہائی مشکل ہے، اور وہ مال کہ اس کی حفاظت کرنا بہت مشقت کے ساتھ ہے، اور وہ مال کہ جب انسان مرتا ہے اسے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ ابھی تو میں نے اسے برتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے مال کو، مال اگرچہ ایک فتنہ ہے، جی ہاں یہی مال اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خیرات کر دیں گے،
تو یہی مال ہمارے لیے کل بروز قیامت جنت کی نوید بن جائے گا، جنت کی بشارت بن جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام ہے سنے۔ حدیث نمبر 105 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 11 ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن مسعود روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ آقا نے فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی ہے۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, three follow a dead body, members of his family, his possession and his deeds. Two of them return and one remains with him. His family and his possessions return. His deeds remain with him. Ibn Mas'ud reported, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jannah is nearer to any one of you than your shoelace, and so is the hellfire. آپ سوچیں، انسان ایک معمولی سا عمل کرتا ہے، وہ جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ معمولی سا عمل کرتا ہے کہ جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے نیکیاں کریں۔ جی ہاں، اگر ہم اپنی اس جوانی کو قرآن اور حدیث سیکھنے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے میں لگا دیں تو یہی جوانیاں جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ اگر ہم اسی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں گے تو یہی جوانی جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ محترمہ حبا، وقت کی قدر کیجیے، وقت بہت اہم ہے۔ جنتیوں کو بھی کل جنت میں حسرت ہوگی، کاش کہ یہ جو وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر اور اللہ کی عبادت سے خالی گزر گیا، یہ بھی خالی نہ گیا ہوتا، اس میں بھی ہم نے ذکر اور عبادت اور اللہ کا شکر کیا ہوتا۔ الثانی عشر، حدیث نمبر 106 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 12 ہے۔ ان ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال۔ ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کے خادم ہیں اور اہل صفہ میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا، آپ کے وضو اور دیگر حاجات کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ فقال صلی، ایک دن آقا نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کر۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں جنت میں آپ کی مرافقت کا سوال کرتا ہوں۔ قال او غیر ذلک، فرمایا اور کچھ مانگ۔ قلت هو ذاک، عرض کی آقا یہ کافی ہے۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ عرض کی بس یہی۔ فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے معاملے میں میری مدد کر۔ Rabi'a bin Ka'b Aslami, a servant of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and also one of the people of Ahl Suffah, said, I used to spend my night in the company of Prophet sallallahu alaihi wasallam and used to put up water for his ablution. One day, Prophet sallallahu alaihi wasallam said me, ask what you want. I said, I request for your companionship in Jannah. He inquired, is there anything else? I said, that is all. He said, then help me in your request by multiplying your prostration. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، جو چاہیں عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں۔ علامہ ابن حجر تیمی فرماتے ہیں اسخیاء کا یہ طریقہ ہے، کریموں کا یہ طریقہ ہے، جو ان کی خدمت کرتا ہے اسے تحفہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں انعام سے نوازا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں تحفہ دیا، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سجدے کرو۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی جنت میں اپنے پیارے حبیب کا قرب عطا فرمائے اور دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس قرب کو حاصل کرنے میں معاون ہو۔ حدیث نمبر 107 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 13 ہے۔ ان ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ، حضور کے آزاد کردہ غلام سیدنا ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن ثوبان روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا،
یقول علیک بکثرۃ السجود فإنک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک بہا خطیئہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم پر سجدوں کی کثرت کرنا لازم ہے، کیونکہ تم اللہ کے لیے جب بھی سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ Messenger of Allah saying, I heard Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, perform salah more often for every prostration that you perform before Allah. Allah will raise your position 1 degree and will remit one of your sins. سیدنا معدان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کے غلام ثوبان سے ملاقات کی، پوچھا مجھے ایسا عمل بتاؤ جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یا وہ عمل جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ معدان بن طلحہ کہتے ہیں میرا سوال سن کے ثوبان خاموش رہے، میں نے یہی سوال پھر دہرایا، آپ پھر خاموش رہے، میں نے تیسری بار پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تم پر سجدوں کی کثرت کرنا لازم ہے، کیونکہ تم اللہ کے لیے جب بھی سجدہ کرو گے تو اس سجدے کے بدلے اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں حضرت ثوبان خاموش کیوں رہے؟ حضرت ثوبان اس لیے خاموش رہے کیونکہ حضرت ثوبان نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو حضرت ثوبان نے جب یہی سوال کیا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ خاموش رہے تھے۔ حضرت ثوبان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ حدیث نمبر 108 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 14 ہے۔ ان ابی صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ ابو صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the best of people is one whose life is long and his conduct is good۔ دوستو محترم احبہ، یہ اوقات یہ وقت ہے ہمارے پاس، ان کو ضائع مت کیجیے، حسن اخلاق سے پیش آئیے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دوڑیے اور ان کی نافرمانی سے بچیے۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہیں کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے، پھر آپ نے پارہ 16 سورہ مریم کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی انما نعد لهم مدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 109 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 15 ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن نضر عن قتال بدر فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع فلما کان یوم احد وانکشف المسلمون فقال اللہم معتذر الیک مما صنع هؤلاء یعنی اصحابہ وبروا الیک مما صنع هؤلاء یعنی المشرکین ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال یا سعد بن معاذ الجنة ورب الندر انی اجد ریحها من دون احد قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع قال انس فوجدنا به بدعا وثمانین ضربة بالسیف او طعنة برمح او رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه احد الا اخته ببنانه قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا الله ما
صادقوا ما عاہد اللہ علیہ قولہ لجرین اللہ روی بدم الجائے وکسر رائے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مشرکین سے جو پہلا قتال یعنی جنگ بدر کی تھی میں اس میں حاضر نہ تھا، لیکن اب اگر اللہ نے مجھے مشرکوں کے خلاف جنگ کرنے کی توفیق بخشی تو اللہ دیکھے گا کہ میں کس طرح قتال کرتا ہوں۔ چنانچہ جب جنگ احد کا دن آیا مسلمان پیچھے ہٹ گئے، حضرت سیدنا انس بن نضر نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا میں مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر جب انس بن نضر آگے بڑھے تو سامنے سے سعد بن معاذ آ رہے تھے۔ سیدنا انس بن نضر نے ان سے کہا جنت اے سعد میرے والد نضر کے رب کی قسم مجھے احد پہاڑ کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ بعد ازاں سیدنا سعد نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ جو سیدنا سعد نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ جو انس بن نضر نے کر دکھایا وہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار، نیزے اور تیر کے زخم پائے، اور ہم نے دیکھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا اور مشرکین نے ان کا مسلح کر دیا تھا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، فقط ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ان کے یا ان جیسے دیگر اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ حدیث پاک کے بعض الفاظ کے معنی سنیے، لَجُرِيَنَّ دونوں طرح روایت کیا گیا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ضرور لوگوں کو دکھا دے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ضرور دیکھے گا۔ علامہ محمد بن علان شافعی فرماتے ہیں یہ آیہ مبارکہ یا تو سیدنا انس بن نضر کے حق میں نازل ہوئی یا بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 70 صحابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ Anas said, my uncle Anas bin Nadr was absent from the battle of Badr, and he said, Ya Rasulullah, I was absent from the first battle you fought against the pagans, and if Allah let me participate in a battle against the disbelievers, against the pagans, Allah will see what I do. So he encountered the day of Uhud battle. The Muslim left the positions the Prophet ﷺ told them to keep and were defeated. He said, oh Allah, excuse these people, the Muslims, for what they have done, and I am clear from what the pagans have done. Then he went forward with his sword and met Sa'd bin Mu'az fleeing and said to him, by the Rabb of the Kaaba, I can smell the fragrance of Jannah from a place closer than Uhud Mount. Sa'd said, Ya Rasulallah, Aqa, what he did was beyond my power. And he said, we saw over 80 wounds on his body caused by stabbing, striking and shooting of arrows and spears. We found that he was killed and mutilated by the polytheist. Nobody was able to recognize him except his sister, who recognized him by the tips of his fingers. And he said, we believe that the ayah among the believers are men who have been true to their covenant with Allah. They have gone out for jihad, holy fighting, and showed not their backs to the disbelievers, refers to him and his like. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شہادت عطا فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے لیے قابل فخر بن گئے۔ دیکھیے حضور کے اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اپنا تن من دھن سب حضور پر قربان کر دیتے۔ دیوانے ان کے جتنے ہیں وہ سر دینے کو کیا سمجھیں، دیوانے ان کے جتنے ہیں وہ سر دینے کو کیا سمجھیں، تصدق کر کے عالم دو و زیر بار ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 110 ہے اور اس باب کی حدیث نمبر 16 ہے۔ عن ابی مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ عنہما قال لما نزلت آیت الصدقہ كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائن وجاء رجل آخر فتصدق بساء فقالوا ان الله لغني عن ساء هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری روایت کرتے ہیں جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم لوگ مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اس نے کثیر مال صدقہ کیا، منافقین بولے یہ ریاکار ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا اس نے ایک سا صدقہ کیا،
منافقین نے کہا اللہ اس کے ایک ساتھ سے مستغنی ہے یعنی بے پرواہ ہے۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دیا ہے وہ اپنی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ابن مسعود Abu Masud Uqba bin Amr al-Ansari said, when the ayah enjoining sadaqah, charity, was revealed, we used to carry loads on our backs to earn something that we could give away in charity. One person presented a considerable amount for charity, and the hypocrite said he has done it to show off. And other one gave away a few sa of dates, and they said Allah does not stand in need of this person's date. Thereupon it was revealed, those who defame such of the believers who give charity in Allah's cause voluntarily, and such who could not find to give charity in Allah's cause except what is available of them. پتہ چلا ہمارے پاس جو بھی ہو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، وہ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے۔ اخلاص اور للہیت کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ اپنا سبق، اپنا درس جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اس درس میں سبق میں جو کمی کجی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرمائے، ہمیں اپنی زندگی پر اسے اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔